لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال، والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على عترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین کرام اور سامعین کرام، آپ حضرات کی خدمت میں سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے کم سے کم اتنی اور سانس ہمیں عنایت فرمائی کہ ہم اس سال پھر سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کا چہلم خود کربلا میں منا رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم اپنی مقدس اور بابرکت کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے، ہمارا یہ ارادہ ہے، وَنُرِيدُ ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے، ہم نے طے کر لیا ہے، أَن نَمُنَّ کہ ہم احسان کریں اور منت رکھیں، عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا ان لوگوں پر جنہیں روئے زمین پر ضعیف اور کمزور بنا دیا گیا. عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً اور ہم انہیں ائمہ بنائیں، ائمہ قرار دیں. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور ہم انہیں روئے زمین پر اپنا وارث بنائیں. تو پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے، اس لیے کہ پروردگار نے یہ ایک عظیم نعمت ہمیں عطا کی ہے. اور یہ سید الشہداء کا غم یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک عظیم نعمت ہے
کہ جس سے بڑی نعمت شاید ہمارے لیے اور کچھ نہ ہو۔ اور پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر اس لیے بھی ہے کہ اس نے زندہ رکھا ہمیں کہ ہم دوبارہ پھر سے سید الشہداء کا غم منا سکیں، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، اہل بیت اطہار کو، امام حسین علیہ السلام کا پرسہ دے سکیں۔ اور شکر تو پروردگار کا بہرحال ادا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان ایک شکر ادا کرتا ہے تو اس شکر کے بدلے میں ایک اور شکر لازم ہو جاتا ہے، ایک اور شکر واجب ہو جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس قابل بنایا ہمیں کہ ہم شکر ادا کر سکیں۔ لہذا انسان جتنا شکر ادا کرتا رہے گا اس شکر کے بدلے میں ایک شکر اور بڑھتا جائے گا، ایک شکر اور لازم ہوتا جائے گا۔ لہذا انسان کن کن نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ اگر دنیا میں نظر دوڑائے، اپنے اطراف کا جائزہ لے تو انسان کو پتہ چلے گا کہ انسان پر پروردگار عالم کی کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور کتنی نعمتوں سے پروردگار عالم نے انسان کو نوازا ہے۔ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو سب کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اسی لیے بس کافی ہے کہ انسان کہہ دے کہ پروردگار میں ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہوں جو تو نے ہم پر نازل کی ہے۔ اور اس لیے بھی شکر کا واجب ہے کیونکہ پروردگار نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے، شکر بجا لاؤ گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے اور تمہاری نعمتیں بڑھا دیں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، تمہاری نعمتیں ہم بڑھا دیں گے۔ نعمتوں کو اگر اضافہ کرنا چاہتا ہے انسان، نعمتوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، نعمتوں کو بڑھانا چاہتا ہے تو واجب ہے کہ انسان کوئی نعمت ملے تو اس کا شکر ادا کرتا رہے۔ اور جیسا کہ چوتھے امام کا فرمان میں نے آپ کے لیے پیش کیا، آپ کے سامنے عرض کیا کہ امام فرماتے ہیں ہر شکر کے بدلے میں ایک شکر اور لازم ہو جاتا ہے، اور اس شکرانے کے بدلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کا جو پروردگار نے ہم پر نازل کی ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت کی جو آج ہم اربعین حسینی کے نام سے جانتے ہیں اور منا رہے ہیں، اور آج پوری دنیا میں سید الشہداء علیہ السلام کا تہلم منانے کے لیے لوگ جگہ جگہ جمع ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ سال اس وبا کی وجہ سے اگرچہ لوگ کربلا میں دنیا سے نہیں آ سکے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ راہوں میں ویسا ہی ہجوم ہے، ویسے ہی لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، ویسے ہی لوگ سید الشہداء کو دل و جان سے پرسہ پیش کرنے کے لیے جوق در جوق چلے آ رہے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو یقیناً اور حقیقت میں امام زمانہ علیہ السلام، امام عصر علیہ السلام جو حقیقی وارث ہیں امام حسین علیہ السلام کے، بلکہ تمام انبیاء کے اور تمام ائمہ کے وارث ہیں اور سب سے زیادہ حقدار ہیں اور ولی اور سرپرست ہیں، سب سے پہلے ان کو چل کر پرسہ دیں، امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پرسہ پیش کریں، اس لیے کہ آپ ہی روئے زمین پر امام حسین علیہ السلام کے وارث ہیں۔ اور اسی لیے ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، ظہور فرمانے کے بعد قاتلان امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ قاتلان امام حسین کو دنیا سے گئے ہوئے برسوں بیت گیا، قاتلان امام حسین کب کے جہنم واصل ہو گئے، اب جب امام زمانہ برسوں بعد ظہور کریں گے تو کس طریقے سے قاتلان امام حسین کے خون کا بدلہ لیں گے، امام حسین کے قتل کا بدلہ کس طریقے سے لیں گے اور ان کی اولاد سے بدلہ لیں گے؟ یہی آپ کا سوال، یہی سوال اس آیت کے ذیل میں کہ ومن قتل مظلوما، کہ جو شخص ظلم سے قتل کر دیا جائے، فقط جعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے اس کے ولی کے لیے اختیار اور سلطنت عطا کی ہے کہ وہ ولی اپنے مظلوم اور مقتول کا بدلہ لے سکتا ہے، انتقام لے سکتا ہے۔ یہ پروردگار عالم کا فرمان ہے قرآن مجید میں۔
ومن قتل مظلومن فقط جعلنا لولی یہی سلطانہ، تو ہم نے اس ولی کے لیے سلطان اور سلطنت رکھی ہے اور اختیار رکھا ہے، حاکمیت رکھی ہے کہ وہ اپنے مقتول کی طرف سے وارث کے طور پر بدلہ لے سکتا ہے۔ لیکن سوال ابھی بھی باقی ہے کہ کس طریقے سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بدلہ لیں گے اور ان کی نسلوں سے کیوں بدلہ لیں گے؟ تو میں اپنی طرف سے کہنے کے بجائے، کچھ عرض کرنے کے بجائے، چلیے آپ کو لے چلتا ہوں 8ویں امام، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں۔ اسی آیت کے ذیل میں نہ صرف شیعوں نے بلکہ اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، اس آیت کے ذیل میں، اس کی تفسیر میں یہی واقعہ اور یہی سوال امام کے ایک چاہنے والے ہیں، ابا سلط ہروی کہا جاتا ہے انہیں، ہرات کے رہنے والے ہیں۔ ابو سلط ہروی 8ویں امام کی خدمت میں ہیں اور امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کہا مولا ہم نے سنا ہے اور ہم تک ایک حدیث پہنچی ہے 6 امام سے، آپ کے جد بزرگوار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت نقل ہوتی ہوئی آ رہی ہے کہ اذا قام قائمنا، کہ جب ہمارے قائم، اور دیکھیں یہ نام اتنا مقدس ہے، اتنا بابرکت ہے قائم، کہ جب یہ نام لیا جاتا تھا تو خود 8ویں امام کے بارے میں ہے کہ امام سر پر ہاتھ رکھتے تھے اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ قائم کا مطلب ہے کہ امام قیام کریں گے اور دنیا کو جس طریقے سے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی اسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یہ اس نام کا اس قدر جب امام احترام فرما رہے ہیں تو ہم شیعوں کو کتنا احترام کرنا چاہیے اور کتنی تعظیم بجا لانا چاہیے۔ خود نام کا اتنا احترام ہے تو اس کے بعد خود اس شخصیت کا، اس ذات کا کتنا احترام ہوگا جس کا یہ نام ہے۔ تو ابا سلط ہروی 8ویں امام سے کہتے ہیں مولا آپ کے جد سے ہمیں ایک روایت ملی ہے۔ کہا کیا روایت ہے؟ کہا روایت یہ ہے کہ 6 امام نے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا قام قائمنا المہدی، جب ہمارا قائم مہدی قیام کرے گا اور ہمارا وہ فرزند قیام کرے گا تو کیا کرے گا؟ تو امام حسین کے جو قاتلین گزرے ہیں ان کی نسل سے، ان کی اولاد سے بدلہ لیں گے۔ کیوں بدلہ لیں گے؟ قتلۃ الحسین، امام کے قتل کرنے والوں کا سے بدلہ لیں گے۔ کیوں بدلہ لیں گے؟ امام حسین کو کیونکہ شہید کیا ہے۔ اس کی آگے وجہ بھی بیان کی امام نے، اس لیے کہ وہ لوگ راضی تھے بفعال آبائہم، اپنے آباء و اجداد کے فعل سے، عمل سے راضی تھے۔ کیا یہ روایت صحیح ہے؟ امام نے فرمایا ہاں ہوا ذاکا، یہ روایت اسی طریقے سے وارد ہوئی ہے کہ جب ہمارے قائم ظہور فرمائیں گے اور مہدی کا ظہور ہوگا تو اس وقت ان کی اولاد سے وہ بدلہ لیں گے۔ تو ایک مرتبہ ابو سلط ہروی کہتے ہیں کہ مولا امام کے قاتلوں کو گزرے ہوئے عرصہ ہو گیا، اتنا وقت گزر گیا، اور امام زمانہ کب ظہور کریں گے اور اس کے بعد پھر وہ بدلہ لیں گے، ان کی اولاد سے بدلہ لیں گے۔ اولاد نے تو کچھ نہیں کیا ہے، اولاد نے تو کچھ نہیں بگاڑا، ان کی نسلوں نے، ان کے پشتوں نے تو کچھ نہیں بگاڑا، تو امام ان کی نسلوں سے، ان کی اولاد سے کیوں بدلہ لیں گے؟ اس لیے کہ قرآن میں ارشاد ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کسی کا گناہ کسی دوسرے کے ذمے میں نہیں ہے، کہ اگر ایک شخص نے برا اعمال کیا ہے تو اس کے عمل کی سزا صرف اسی کو دی جائے گی، دوسرا شخص اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ تو مولا جب ان کے آباء و اجداد نے قتل کیا ہے امام حسین کو تو ان کے بچوں سے، ان کی نسلوں سے کیوں بدلہ لیا جائے گا؟ انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اور خود قرآن میں ارشاد ہے کہ کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، کسی کے گناہ کی ذمہ داری اور اس کی سزا کسی دوسرے کو نہیں دی جائے گی۔ یہ تو خود خدا فرما رہا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ امام ان کے بچوں سے اور ان کے فرزندوں سے بدلہ لیں گے، ان کی نسلوں سے انتقام لیں گے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ ان کی ذراری اور ان کی نسلیں اپنے آباء و اجداد کے فعل سے راضی تھی،
امام حسین کو جو قتل کیا گیا ہے، ان کی اولاد اور ان کی نسل، ان کے فرزند امام حسین کے قتل پر راضی ہیں، اور صرف نہیں کہ راضی ہیں بلکہ یفتخرون بہی، بلکہ اپنے آباء و اجداد کے فعل سے خوش ہیں، اور اس کے بعد ایک دوسرے پر فخر مباحات کرتے ہیں۔ اس لیے امام ان سے انتقام لیں گے اور بدلہ لیں گے۔ تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا امام زمانہ علیہ السلام آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ جو سب سے بڑا حقیقی وارث ہے سید الشہداء اور امام حسین علیہ السلام کا، وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ اگر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو لوگوں نے نہیں پہچانا تھا، معرفت امام نہیں تھی، تو آج بھی ہمارا آخری امام ہمارے درمیان میں اگر میں کہوں کہ غریب ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اس لیے کہ ہم اگر اپنے اطراف و جوانب میں نظر ڈالیں تو ہم دیکھیں کہ اپنے امام کی، اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہمیں کس قدر ہے۔ کیا ہم ہر روز اپنے امام کو یاد کرتے ہیں؟ کیا ہم ایسے اعمال انجام دیتے ہیں جس سے ہمارا امام خوش ہو؟ کیا ہم ایسے افعال سے اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں کہ جس سے ہمارا امام ناراض ہوتا ہے؟ اگر اطراف و جوانب میں نظر ڈالیں تو یقیناً ہمیں اپنی حیثیت، اپنی وقت معلوم ہو جائے گی کہ ہم اپنے امام سے، اپنے زمانے کے امام سے کس قدر قریب ہیں۔ اس لیے کہ امام کی بدولت ہم رزق کھا رہے ہیں۔ اگر روئے زمین پر ایک نفس بھی سانس لے رہا ہے، کوئی انسان سانس لے رہا ہے، ذرہ ذرہ باقی ہے، تو وہ صرف امام زمانہ علیہ السلام کے وجود بابرکت کی وجہ سے ہے۔ اور امام کسی بھی وقت اپنے شیعوں سے غافل نہیں ہے، اس لیے کہ خود امام فرماتے ہیں اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، اے میرے شیعوں، ہم تمہاری یاد سے کسی بھی وقت غافل نہیں ہوتے ہیں اور تمہیں فراموش نہیں کرتے ہیں۔ اگر لمحے بھر کے لیے بھی ہم تمہیں فراموش کر دیں اور تمہیں بھول جائیں، تمہاری رعایت نہ کریں، تمہارا خیال نہ رکھیں، تو تمہارے دشمن اتنے ہیں کہ لمحے بھر میں، پلک جھپکتے میں تمہیں دنیا سے مٹا دیں گے، تمہیں دنیا سے ختم کر دیں گے۔ تو عزیزان محترم، جو امام ہمیں یاد کرتا ہے، جو ہمارا اتنا خیال رکھتا ہے، جن کی برکت سے ہم رزق پا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، دانا کھا رہے ہیں، اور جس کی برکت سے دنیا قائم و دائم ہے، تو کیا یہ وظیفہ ہمارا اس کے مقابلے میں نہیں ہے کہ جس امام کی برکت سے ہمیں پوری دنیا کی نعمت مل رہی ہے، پروردگار ساری نعمتیں ہم پر نازل کیے ہوئے ہے؟ کیا یہ ہمارا وظیفہ نہیں ہے اس کے مقابلے میں کہ ہم اپنے امام کو یاد کریں اور اس کی معرفت حاصل کریں؟ کیا معرفت یہی ہے کہ اپنے امام کا نام جان لیا؟ کیا معرفت یہ ہے کہ ہم نے جان لیا کہ امام کب پیدا ہوئے تھے اور امام کہاں سے غائب ہوئے؟ کیا صرف یہی معرفت ہے؟ نہیں، معرفت یہ نہیں ہے عزیزان محترم۔ معرفت یہ ہے، جب امام سے پوچھا گیا کہ معرفت کیا ہے، کہا کہ معرفت یہ ہے کہ آپ اپنے امام کی اس تصور کے ساتھ کہ وہ امام ہے اور مفترض الطاعہ من اللہ کی طرف سے واجب الطاعہ ہے، اس کی اطاعت فرض ہے، جس طریقے سے بقیہ ائموں کی اطاعت، جس طرح سے پیغمبر اسلام کی اطاعت، باقی انبیاء کی اطاعت واجب تھی، اسی طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے ہم پر، اور ان کی پیروی واجب ہے ہم پر۔ عزیزان محترم، امام زمانہ علیہ السلام اس طریقے سے آج ہمارے درمیان میں غائب اور فراموش ہو چکے ہیں کہ گویا کہ ہمارا وظیفہ ہی نہیں ہے کہ اپنے امام کو یاد کریں۔ نہیں، امام کی غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام غائب ہو گئے ہیں کہ خدا نخواستہ ان کے درمیان میں ایک دیوار حائل ہو گئی ہے اور پردہ حائل ہو گیا ہے کہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے عزیزان محترم، بلکہ اسی غیبت کبریٰ میں کثیر تعداد میں ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اور جید علماء نے امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور امام کے زیارت کا شرف انہیں حاصل ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم، غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام اگر غائب ہو گئے ہیں تو کوئی دیوار اٹھا دی گئی ہے اور ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ نہیں، بلکہ امام حاضر و ناظر ہیں اور ظاہر نہیں ہیں، اور جس کے اعمال اس طریقے سے ہوتے ہیں، اس لائق ہوتے ہیں، تو امام
ضرور ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنی زیارت کا شرف انہیں بخشتے ہیں۔ عزیزان محترم، واقعات بھرے پڑے ہیں، تو کون شیعہ یہ نہیں چاہتا کہ اپنے امام سے ملاقات کرے اور اپنے امام کا دیدار کرے؟ عزیزان محترم، ہمارے امام ہماری طرح ہماری بازاروں میں آتے ہیں، ہمارے امام بارگاہوں میں حسینیہ میں تشریف لاتے ہیں اور ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں۔ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں لیکن امام کو نہیں پہچان سکتے، اسی لیے امام کو تشبیہ دی گئی ہے غیبت کے زمانے میں، کیونکہ امام کی بہت سی مشابہت ملتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام سے۔ تقریباً ہر انبیاء سے امام کی شباہت کتابوں میں ذکر ہے، مکیال المکارم ہو یا دوسری کتابیں ہوں، علماء نے لکھا ہے، اس میں امام کی شباہت انبیاء سے ذکر ہے۔ ایک شباہت جو ذکر کی گئی ہے امام کی، جناب یوسف علیہ السلام سے ذکر کی گئی ہے امام کی شباہت کو۔ وہ شباہت کیا ہے کہ جناب یوسف جب ایک مرتبہ مصر میں عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہیں اور پوری دنیا میں جب قحط پڑ جاتا ہے سب جگہ پر، اور کنعان سے ان کے بھائی بھی تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد جب یوسف کے پاس پہنچتے ہیں تو یوسف تو انہیں پہچان جاتے ہیں لیکن وہ لوگ یوسف کو نہیں پہچان سکتے ہیں۔ یہی حال ہمارا بھی غیبت کے زمانے میں ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم امام کی خدمت میں پہنچتے تو ہیں، امام ہمارے پاس سے گزرتے تو ہیں، ہماری محفلوں میں ہماری مجلسوں میں امام تشریف تو لاتے ہیں لیکن ہم انہیں پہچان نہیں پاتے ہیں۔ امام سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب کو پہچان رہے ہوتے ہیں لیکن ہم امام کو نہیں پہچان سکتے ہیں۔ جب تک خود امام خود کی معرفی نہ کرے، خود کی شناخت نہ کروائیں، اس وقت تک ہم امام کو نہیں پہچان پاتے۔ جناب یوسف جس طریقے سے اپنے بھائیوں کو پہچان لے رہے تھے لیکن ان کے بھائی انہیں نہیں پہچان سکتے تھے، اسی طریقے سے ہماری بھی مثال ہے، اس امت کی بھی مثال ہے کہ امام کو ہم دیکھتے تو ہیں، ان کے جمال منور پر ہماری نظر تو پڑتی ہے لیکن اپنے گناہوں کے سبب، اپنی بدعمالیوں کے سبب امام کو نہیں پہچان پاتے، اور امام کو دیکھتے ہیں لیکن امام سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ امام ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں، ہمیں پہچان لیتے ہیں، ہمارے درمیان میں آتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، مجلسوں میں آتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، لیکن اپنی شناخت نہیں کرواتے۔ صرف انہی لوگوں کو شناخت کرواتے ہیں جو اس قابل ہوتے ہیں، اور جب کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں ان میں کہ امام کو پہچاننے کے بعد امام سے جب جدا ہوتے ہیں تب انہیں ہوش آتا ہے کہ یہ کون سی شخصیت تھی، یہ کون سی عظیم المرتبت شخصیت تھی کہ جسے ہم نے نہیں پہچانا۔ بعد میں انہیں ہوش آتا ہے کہ یہ تو امام زمانہ علیہ السلام تھے، بعد میں وہ ہوش میں آتے ہیں کہ یہ امام زمانہ علیہ السلام تھے جو ہماری خدمت میں تھے، جنہیں ہم نے نہیں پہچانا۔ عزیزان محترم، آج آپ دیکھیں اربعین حسینی ہے، تو اس اربعین حسینی میں جو سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہوگا یقیناً وہ امام عصر علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ امام عصر علیہ السلام یقیناً پیدل چلنے والوں کے ساتھ کہیں ہوں گے، کہیں کسی موقف میں ہوں گے، کہیں کسی حسینیہ میں ہوں گے، کہیں اپنے جد کے زائرین کی خدمت کے لیے کوئی راستہ فراہم کر رہے ہوں گے۔ اور یہ اربعین امام حسین علیہ السلام عزیزان محترم، ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو خود ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے زمانے اور حضرت حجت کے دور کی یاد دلاتا ہے۔ کس طریقے سے کہ امام کے بارے میں ہے کہ جب آپ ظہور فرمائیں گے تو اس قدر فراوانی ہوگی نعمتوں کی، زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی، اور ایک خاتون مغرب سے لے کر مشرق تک اطمینان و سکون کے ساتھ زیوروں میں اٹی ہوئی گزر جائے گی تن و تنہا، لیکن کوئی اسے نقصان پہنچانے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھے گا۔ اتنی امن و امان اور اتنی امانت داری پھیل چکی ہوگی امام زمانہ علیہ السلام کے زمانے میں، دور میں، کہ ہر شخص خمس و زکوٰۃ لے کر مستحق کو تلاش کرے گا کہ کوئی مل جائے جسے صدقہ دے دیا جائے، جسے خمس دے دیا جائے، جسے زکوٰۃ دے دیا جائے، لیکن جلدی کوئی مستحق نہیں ملے گا۔ اس قدر ایثار، اس قدر محبت، اس قدر فراوانی ہوگی نعمتوں کی کہ ہر شخص صاحب ثروت ہوگا اور کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ آج آپ اربعین امام حسین علیہ السلام میں دیکھیں کہ جب
پیدل چلنے والے آ رہے ہیں تو نجف سے لے کر کربلا تک یا دوسرے اور بھی جو راستے ہیں، بغداد لے لیجئے یا کوئی اور راستہ لے لیجئے، ہر راستے پر امام حسین علیہ السلام کے نام پر عراقی میزبان زائرین کی خدمت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہر شخص یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہم تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہیں، پاؤں دبا رہا ہے، کوئی کسی کے بدن کو مساج کر رہا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، ضعیف، عورتیں، مرد 24 گھنٹے خدمت زوار کے لیے آمادہ ہیں اور کھڑے ہیں، ایثار محبت، اور تھوڑی تھوڑی دیر پر کہہ رہے ہیں کہ ہم سے تھوڑا سا قبول کر لیجئے، کچھ تو کھا لیجئے امام حسین کے نام پر اور ہمیں محروم نہ کریے۔ یہ ایثار تو ہے، یہ جذبہ امام حسین ہے، یہ محبت امام حسین تو ہے کہ جو سال بھر کا اپنا آذوقہ انہوں نے جمع کیا تھا، آج امام حسین کے نام پر وہ قربان کر رہے ہیں اور ایثار کر رہے ہیں کہ ہم سے کچھ قبول کر لیجئے، آپ لوگ کچھ تھوڑا بہت کھا لیجئے۔ اور یہی حال دور امام زمانہ علیہ السلام میں بھی ہوگا کہ کوئی شخص فقیر نہیں ہوگا، کوئی شخص نادار نہیں ہوگا، تنگ دست نہیں ہوگا، ہر شخص صاحب ثروت ہوگا، ہر شخص کے اندر محبت ہوگی، ایثار ہوگی اپنے بھائیوں سے۔ جس طریقے سے آپ اربعین امام حسین علیہ السلام میں دیکھیے، پیدل چلیے، ہر طرح کی خدمت آپ کو نظر آئے گی زائرین کے لیے، کسی طریقے کا آپ کو رنج و ملال نہیں ملے گا۔ جہاں پر آپ کو آرام کرنا ہے آرام کر لیجئے، جہاں پر آپ کو سونا ہے سو لیجئے، ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے، زائرین کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں، میزبان کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ دنیا جہان سے لوگ تڑپ رہے ہیں کہ وہ آئیں اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ اگرچہ اس سال وقت نے مہلت نہ دی، اس وبا نے مہلت نہ دی، لیکن عزیزان محترم آپ دیکھیے پھر بھی کسی طریقے کی کمی ہمیں نظر نہیں آتی راستے میں۔ ہر خدمت کے لیے میزبان عراقی حاضر ہیں، ہر چیز جو آپ کو چاہیے، جس چیز کی بھی ضرورت ہو وہ حاضر ہے۔ اور عزیزان محترم یہ کیوں نہ ہو، امام حسین علیہ السلام کی یہ عظمت، یہ مرتبہ خداوند عالم کی طرف سے ہے، آپ کو خداوند عالم نے یہ رتبہ دیا ہے، اور وہ محبت خداوند عالم نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ان لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارتا لا تبرد ابدا، کہ میرے فرزند حسین کے قتل اور شہادت کی مومنین کے دلوں میں ایک ایسی گرمی اور حرارت ہے کہ جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی اور کم نہیں ہو سکتی۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ گرمی کبھی کم ہونے والی نہیں ہے۔ وہ زمانہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے اس وقت بھی آتے تھے کہ جب لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے، لوگوں کا مال لوٹ لیا جاتا تھا، لیکن اس وقت بھی لوگ سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ اور اگر کوئی دنیا سے نہ بھی زیارت کے لیے آئے تو امام عصر علیہ السلام ضرور اپنے جد کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ تو عزیزان محترم ہم امام زمانہ علیہ السلام جو سب سے زیادہ حقدار ہے اور مستحق ہیں، ان کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اور اتنا مرتبہ امام حسین علیہ السلام کو کیوں کر ملا ہے، آپ دیکھیں روایت اٹھا کر دیکھیں کامل الزیارات میں کہ جو شخص سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کرے تو پروردگار اسے جنت نصیب کرتا ہے۔ اور اس کے بعد صرف یہی نہیں بلکہ یہاں تک کہ ہے کہ اگر کوئی پیدل امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتا ہے، آج اربعین کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ لوگ کیوں پیدل آنے کے شوق رکھتے ہیں، کیوں اشتیاق رکھتے ہیں، کیوں چاہتے ہیں کہ پیدل تشریف لائیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، اس لیے کہ لکل خطوۃ حسنہ، چھٹے امام نے فرمایا کہ میرے جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے اگر کوئی شخص جاتا ہے، پیدل جاتا ہے، تو ہر قدم پر پروردگار عالم ایک نیکیاں لکھتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ روایت میں یہاں تک کہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے، بہت عجیب بات ہے میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دختر پیغمبر اسلام، آپ اگر کربلا میں داخل ہوں تو یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ خود سیدہ کائنات صدیقہ طاہرہ جو شخص آپ کے فرزند کی زیارت کے لیے آتا ہے تو شہزادی کونین اس کے لیے استغفار کرتی ہے،
کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اگر شہزادی کونین استغفار کر رہی ہیں کسی کے لیے تو محال ہے کہ پروردگار شہزادی کونین کی دعا قبول نہ کرے اور رد کر دے. اور ظاہر سی بات ہے معصومہ عالم جب دعا کر رہی ہیں تو آپ کی دعا رد ہونے والی نہیں ہے، قبول ہو جائے گی. اور جب قبول ہو گئی تو ظاہر یقیناً اس طرح پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی بطن مادر سے کوئی بچہ نکلا ہو. اس طریقے سے ظاہر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بعد پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے. اور صرف پاک و پاکیزہ نہیں بلکہ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. سید الشہداء کی زیارت کے بے انتہا فوائد ہیں. ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے گناہ معاف تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، اس کے بعد انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، آفتیں بلائیں ٹال دی جاتی ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے. اب یہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر ایک شخص تو امام کی زیارت کے لیے نہیں آ سکتا، تو اس کے لیے بھی چھٹے امام نے طریقہ بتایا ہے کہ جب راوی سے پوچھا کیا تم جاتے ہو زیارت کے لیے تو کہا مولا پہلے جاتا تھا لیکن اب وقت نے حالات نے مجھے بدل دیا ہے، میں زیارت کے لیے نہیں جا سکتا. تو چھٹے امام نے فرمایا کہ ایسا کیا کرو، اگر تم ہماری زیارت کرنا چاہو یا ہمارے جد کی زیارت کرنا چاہو تو اپنے گھروں کی چھت پر جاؤ اور وہاں سے جانے کے بعد سید الشہداء علیہ السلام کی قبر کی طرف رخ کرو اور وہاں پر رخ کرنے کے بعد زیارت پڑھو. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ تمہارا سلام زیارت ہم تک پہنچے گی. تو امام نے ایک طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ لوگ جو نہیں پہنچ سکتے ہیں دنیا و جہان سے، خاص طور سے ایسے حالات میں جب وبا ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور لوگ نہیں آ سکتے ہیں، تو ایک بہترین طریقہ ہے کہ انسان چھت پر جائے اور جانے کے بعد سید الشہداء کی قبر کی طرف رخ کرے اور امام کی زیارت کرے. اور یہ مختصر سی زیارت ہے. اور میں عرض کر رہا تھا کہ کس طریقے سے امام کو اتنی فضیلت، اتنا مرتبہ دیا گیا ہے. تو یہی سوال ایک ہمارے بہت بڑے عالم دین جنہیں ظاہراً بحر العلوم کہا جاتا ہے، بحر العلوم یا کسی عالم کا واقعہ ہے، لیکن جہاں تک یاد آ رہا ہے علامہ بحر العلوم کا یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ گزر رہے ہیں صحرا میں اور یہی سوچتے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ممکن ہے امام حسین علیہ السلام کے فضائل اس قدر ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ایک قطرہ آنسو جو غم امام حسین میں بہایا گیا ہے اگر جہنم کی آگ پر ڈال دیا جائے تو 70 سال کی مسافت فاصلے پر چلی جائے گی وہ جہنم کی آگ، اور جہنم کی آگ 70 سال کے فاصلے سے دور ہو جائے گی اگر ایک قطرہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں بہا ہوا آنسو اگر ایک قطرہ جو ہے ٹپکا دیا جائے جہنم کی آگ پر تو اس کی مسافت اتنی دور چلی جائے گی، 70 سال کی مسافت. سوچیے آپ کتنی دور ہوگی. اس طرح کے سوال ان کے ذہن میں آ رہے تھے کہ کس طریقے سے ممکن ہے. تو ایک مرتبہ یہ سوچتے ہی جا رہے تھے کہ دیکھا کہ ان کے بغل سے ایک شخص، عربی شخص ظاہر ہوا اور ظاہر ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ علامہ کیا سوچ رہے ہو. کہا پہلے تو انہوں نے پہچانا نہیں، کہا بس سوال کچھ ہے سوچ رہا ہوں. کہا مجھے بتاؤ شاید میں اس کا جواب بتا دوں. تو ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا کہ میں سوچ یہ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا مقام اتنا بلند اور اتنا عالی ہے، کس طریقے سے ممکن ہے اتنے فضائل امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ اگر امام حسین کے غم میں کوئی آنسو بہاتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک قطرہ آنسو بہائے یا رونے جیسی شکل بنائے یا رلائے، من بکا او ابکا او تباکا وجب لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، وجب لہ الجنہ. کس طریقے سے ممکن ہے؟ اور دیگر فضائل. بہرحال واقعے کو طول دینا مقصود نہیں ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہنے لگے. تو وہ آنے والے شخص نے کہا ذرا مجھے یہ تو بتائیے، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، آپ خود فیصلہ کریے اور شاید آپ کو آپ کا جواب بھی مل جائے گا. ایک مرتبہ وہ آنے والا جوان ان عالم دین سے واقعہ بیان کرنے لگتا ہے. کہا کہ ایک بادشاہ ہے اور بادشاہ ایک مرتبہ اپنے لاہو لشکر کے ساتھ شکار کے لیے نکلتا ہے. جب شکار کے لیے نکلا تو ایک مرتبہ جنگل میں جب پہنچا شکار کے لیے تو اسے ایک ہرن نظر آیا.
اس نے اپنے گھوڑے کو اس ہرن کے پاس ڈال دیا، اس کے پیچھے دوڑا دیا۔ اب جب دوڑا دیا، اچانک جنگل میں اچانک سے طوفان آتا ہے اور ہوا چلتی ہے تیز۔ اب جب ہوا چلتی ہے تو اس کا لشکر اس سے جدا ہو جاتا ہے، بادشاہ اپنے لشکر سے جدا ہو جاتا ہے۔ اب جب جدا ہو گیا، جب طوفان ٹھہرتا ہے، طوفان رکتا ہے، تو یہ بادشاہ دیکھتا ہے کہ میرا لشکر نہیں ہے، میرے ساتھ جو آئے تھے کوئی نظر نہیں آ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ اکیلا تن و تنہا جنگل میں کھڑا ہوا ہے، بھوکا ہے، شدید پیاس لگی ہوئی ہے، اب کیا کرے، پریشان ہے۔ تو دیکھتا ہے دور چلتا ہوا کہ ایک خیمہ نظر آ رہا ہے اسے۔ کہا چلتے ہیں وہاں، شاید میری بھوک اور پیاس مٹ جائے، شاید کچھ انتظام ہو جائے۔ اس خیمے کے پاس گیا، خیمے کے پاس جانے کے بعد آواز دی تو اندر سے ایک ضعیفہ نکل کر آئی۔ اب بادشاہ کو اندر لے کر جاتی ہے۔ اب بادشاہ جب اندر گیا تو کہتا ہے کہ میں بہت پیاسا ہوں۔ تو ایک مرتبہ اس ضعیف عورت نے، اس ضعیفہ نے، اس کے پاس ایک بکری تھی، اس نے اس بکری کا دودھ نکالا اور اس بادشاہ کو پلایا۔ کہا محترمہ مجھے بھوک بھی شدت کی لگی ہے۔ تو ایک مرتبہ اس ضعیفہ نے اپنے جوان بیٹے سے کہا کہ اس بکری کو ذبح کرو، اور بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بھون کر بادشاہ کو کھلایا۔ اور اس طریقے سے ضعیفہ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ اس بادشاہ کے اوپر قربان کر دیا۔ اب اس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں بچی، جو کچھ بھی تھا یہ بکری اس کی پوری سرمایہ اور دولت تھی، اس نے سب کچھ بادشاہ پہ قربان کر دیا۔ اب وہ آنے والا شخص یہ واقعہ سنانے کے بعد کہتا ہے بزرگوار ذرا یہ تو بتائیے، بادشاہ ایک مرتبہ کہتا ہے اس ضعیفہ سے کہ اے ضعیفہ تو میرے دربار میں آنا، ضعیفہ دربار میں آنا، میں تجھے اس کا صلہ دوں گا، اس کا اجر دوں گا۔ ایک مرتبہ ضعیفہ، وہ آنے والا جوان کہتا ہے ذرا بتائیے کہ اس بادشاہ کو کیا دینا چاہیے۔ اب بادشاہ واپس جانے کے بعد اپنے دربار میں اپنے درباریوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے، میں کیا کروں اور ضعیفہ کو کیا دوں، اس جوان کو کیا دوں؟ تو کوئی کہتا ہے آپ اپنے فلاں جگہ کی زمین دے دیجئے، آپ اتنی بکریاں دے دیجئے، آپ اپنی آدھی سلطنت دے دیجئے۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ کہتا ہے کہ نہیں، اس ضعیفہ کے پاس جو کچھ بھی تھا اس نے مجھ پر قربان کر دیا ہے، اب حق تو یہ بنتا ہے کہ میرے پاس بھی جو کچھ بھی ہے میں سب اسے ادا کر دوں، میں سب اسے دے دوں، تب جا کر کہیں بدلہ ہوگا، تب جا کر کہیں حق ادا ہوگا۔ اس لیے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ بکری کی شکل میں تھا، اس نے مجھ پر قربان کر دیا، مجھ پر ختم کر دیا، مجھ پر اپنی دولت لٹا دی ہے، اپنے لیے کچھ باقی نہیں رکھا۔ تو حق یہ بنتا ہے کہ اگر میرے اندر وفا ہے تو میں بھی اپنا سب کچھ اس ضعیفہ پر قربان کر دوں اور اپنی جتنی بھی دولت اور جائیداد ہے، سلطنت ہے، سب اس ضعیفہ کے نام لکھ دوں، تب کہیں جا کر حق ادا ہوگا۔ تو وہ آنے والا جوان اس عالم دین سے کہتا ہے تو یہ بتاؤ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنے لیے کیا باقی رکھا؟ سب کچھ تو امام حسین علیہ السلام نے پروردگار کی بارگاہ میں قربان کر دیا، پروردگار کی بارگاہ میں نثار کر دیا ہے، اپنے لیے کچھ باقی نہیں رکھا۔ تو عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے اپنے لیے کچھ باقی نہیں رکھا، سب کچھ قربان کر دیا۔ اپنے ننھے بچے سے لے کر دیکھیے ضعیف انصار، اپنے اولاد، اپنے اقربا، امام حسین علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ تو حق پروردگار کا یہ بنتا ہے کہ اب جو کچھ بھی پروردگار کے اختیار میں ہے امام حسین کے حوالے کر دے۔ اب اگر امام حسین کے غم میں کوئی روتا ہے اور پروردگار اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے تو یقیناً یہ امام حسین کا حق ہے، اس لیے کہ امام حسین نے اپنا سب کچھ پروردگار کی بارگاہ میں قربان کر دیا ہے۔ دین اسلام کو بچانے کے لیے پروردگار نے امام حسین کو اختیار دیا کہ امام حسین جسے چاہیں جنت میں داخل کر دیں اور اپنے چاہنے والوں کو چاہیں تو اتنا ثواب عظیم اور اجر عظیم پروردگار کی بارگاہ سے لکھوا لیں، اس لیے کہ پروردگار کی رضا امام حسین علیہ السلام کی رضا ہے اور امام حسین کی رضا پروردگار کی رضا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، آج دیکھیے اربعین امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ اربعین امام حسین علیہ السلام میں آپ کے سامنے ایک بات اور عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ امام حسین علیہ السلام کو جب شہید کر دیا گیا
تاکہ امام کی خدمت میں، امام یاسر علیہ السلام کی خدمت میں ایک پرسہ بھی ہو جائے۔ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، انصار و اقربا کو شہید کر دیا گیا، اور صرف اسیروں میں امام سجاد بیمار کربلا ہیں اور صرف خواتین کا کارواں ہے۔ لیکن عزیزان محترم، ابھی جناب سکینہ کی شہادت ہمارے ہندوستان کے حساب سے یا دوسری جگہ کے حساب سے 10 صفر کو منائی جاتی ہے۔ جناب امام حسین کی یہ یتیمہ بچی ہے، جب کبھی اپنے بابا کو یاد کرتی تھی، صرف کربلا ہی میں ظلم نہیں ہوا بلکہ آپ کی خواتین نے بھی ظلم کو برداشت کیا ہے۔ حتیٰ کہ یتیم بچی، دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے لوگ اسے تسلی دیتے ہیں، جان محترم لوگ اسے پرسہ دیتے ہیں کہ یہ بچہ یتیم ہو گیا ہے، اس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے۔ لیکن عزیزان محترم، کربلا سے کوفہ سے شام، جب امام حسین کو آپ کی یتیمہ بچی یاد کرتی تھی تو کبھی تماچے مارے جاتے تھے، کبھی کوڑے مارے جاتے تھے، کبھی کسی اور طریقے سے ستایا جاتا تھا۔ ننگی اونٹ کی پشت پر جناب امام حسین کی اس بچی کو باندھ دیا گیا تھا کہ جب وہ اونٹ چلتا تھا تو اس بچی کا جسم چھلنی ہو جاتا تھا۔ صرف یہی نہیں ہے عزیزان محترم، جب قید خانے میں قیدی پہنچے ہیں تو ایک شب جب اس یتیمہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا تو عزیزان محترم جب یزید کے کانوں میں یہ آواز گئی تو یزید نے امام حسین علی مقام کا کٹا ہوا سر ایک تشت میں رکھ کر بھجوا دیا۔ اب جب سکینہ نے دیکھا ہے، یتیم بچی نے دیکھا ہے تو ایک مرتبہ رو کے کہتی ہے اے میرے بابا کس نے یہ آپ کی حالت کر دی؟ من الذی ایتمنی علی صغر سنی، اے بابا مجھے اس چھوٹے سے سن میں کس نے یتیم کر دیا؟ من الذی خضوا، اے میرے بابا کس نے آپ کی ریش مبارک کو خون سے رنگین کر دیا؟ اے بابا میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتی، میں آپ کے بعد اب زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ اے بابا اب آپ مجھ سے ملاقات کے لیے آ گئے ہیں تو اب مجھے چھوڑ کر نہ جائیے گا۔ ہاں جان محترم، اے سننے والوں، اے پرسہ دینے والوں، اے ماتم داروں، یہ حسین کی بچی ایک مرتبہ بابا کہتے ہوئے امام حسین کے رخسار پر اپنا رخسار رکھتی ہے اور ہمیشہ کے لیے اپنے بابا سے ملحق ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ سیدانیوں میں ایک اور کوہرام بپا ہوتا ہے اور جناب سکینہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ جناب سکینہ کی قبر کو بھی زندان میں بنایا جاتا ہے۔ کوئی غربت میں یہ مصائب نہ دیکھے کہ جیسا جناب امام حسین کی اس بچی نے دیکھا ہے کہ زندان میں ہی قبر بنی، اور صرف قبر اس طریقے سے نہیں بلکہ جب غسالہ غسل دینے کے لیے آتی ہے تو ایک مرتبہ چاہتی ہے لباس کو اتارے تو لباس زخم سے چپکا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ غسالہ کہتی ہے کیا یہ بچی کسی زخم میں مبتلا تھی؟ کیا اسے کوئی بیماری تھی؟ ایک مرتبہ سیدانیوں نے سر و سینہ پیٹ لیا، ارے نہیں، یہ کوئی زخم میں اور مریضی میں مبتلا نہیں تھی بلکہ ظالم کے اس قدر تازیانے لگے ہیں اس بچی پر کہ اس کا جسم زخمی ہے اور یہ کرتا اسی سے لگا ہوا ہے۔ جناب امام حسین کی اس یتیمہ کی قبر کو زندان میں بنایا گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیتہ علیہم السلام ہمارے اس پرسے کو قبول فرما، اور جہاں جہاں بھی پروردگار سید الشہداء کے چاہنے والے اور آپ کے عزادار کسی بھی مشکل میں گرفتار ہیں، پروردگار ان سب کی مشکل کو برطرف فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، جو اس دنیا کے حقیقی وارث اور اس عزا کے حقیقی وارث ہیں، پروردگار جلد از جلد اس کا دیدار ہمیں نصیب فرما، ہماری آنکھوں کو ان کی زیارت سے منور اور مشرف فرما پروردگار۔ اور آخر میں دعا یہ ہے کہ ہم اس قابل بن جائیں کہ ہمیں ہمارا امام کہے کہ ہاں یہ ہمارا چاہنے والا ہے، اور ہمیں امام کے غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع